دیکھیے حضرات، شاعری میں ایک کلاسیکل شاعری، روایتی شاعری، ترقی پسند شاعری، جدید شاعری، لیکن ہمارے عہد میں جو نوجوان ہیں وہ بہت ہی تازہ کار اور عہد کی سچائیاں غفلت کے شاعر نہیں ہیں، وہ آسائشوں کے شاعر نہیں ہیں، وہ جلتے اور جھلستے معاشرے سے شعر بناتے ہیں۔ آج کا فنکار اس طرح کہتا ہے کہ روز راشن کی قطاروں میں نظر آتے ہیں، روز راشن کی قطاروں میں نظر آتے ہیں، اپنے کھیتوں سے بچھڑنے کی سزا پاتے ہیں۔ یا آج کا شاعر یوں کہتا ہے کہ ایک عمر کا چڑھا ہوا دریا اتر گیا، ایک عمر کا چڑھا ہوا دریا اتر گیا، اور بیٹے نے پی تو باپ کا نشہ اتر گیا۔ یہ ہمارے عہد کی سچائیاں ہیں۔ میں جس فنکار سے کہنے جا رہا، درخواست کرنے جا رہا ہوں، وہ کانپور سے تشریف لایا ہے، لیکن پورے ہندوستان میں اپنی شاعری اور اپنی آواز کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میری مراد ہے جناب کلیم کانپوری سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازیں، تالیوں سے استقبال کیے اور یہیں سے مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے۔ جناب کلیم کانپوری ہے۔ چند شعر آپ کی سماعتوں کا سپورٹ کرتا ہوں، یہاں سے اپنی شاعری کا آغاز کر رہا ہوں صدر محترم کی اجازت سے۔ مطلب یوں عرض کرتا ہوں کہ کبھی وہ سندباد ایسا جہازی بخش دیتا ہے، عرض کیا ہے کہ کبھی وہ سندباد ایسا جہازی بخش دیتا ہے، کسی مظلوم کو بھی جوش غازی بخش دیتا ہے، کسی مظلوم کو بھی جوش غازی بخش دیتا ہے۔ ہو لاتعداد بھی لشکر تو ہرگز خوف مت کھانا، وہ جس کو چاہتا ہے سرفرازی بخش دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سرفرازی بخش دیتا ہے۔ ہو لاتعداد بھی لشکر تو ہرگز خوف مت کھانا، وہ جس کو چاہتا ہے سرفرازی بخش دیتا ہے۔ اور رات چند شعر ایک غزل کے آپ کی سماعتوں کو سپرد کرتا ہوں، رخ آپ سے اجازت ادا کیجیے گا، مطلب حاضر کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کے ہی کام بولنے لگے، کیا کہنے واہ، یہ کیا ہوا کہ آپ کے ہی کام بولنے لگے، یہ کیا ہوا کہ آپ کے ہی کام بولنے لگے، کہ سر پہ چڑھ کے آپ کے غلام بولنے لگے، کہ سر پہ چڑھ کے آپ کے غلام بولنے لگے۔ جو پگڑیاں اتر گئیں غرور بھی اتر گیا، جو پگڑیاں اتر گئیں غرور بھی اتر گیا، جو پگڑیاں اتر گئی غرور بھی اتر گیا، وہ آتے جاتے شخص کو سلام بولنے لگے، وہ آتے جاتے شخص کو سلام بولنے لگے۔ اور یہ شعر خاص طور سے کنوینر مشاعرہ لیاقت بھائی کی جانب سے اور عاصم بھائی کی جانب سے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ پرانا راگ آج پھر الاپنے لگے ہیں وہ، پرانا راگ آج پھر الاپنے لگے ہیں وہ، پرانا راگ آج پھر الاپنے لگے ہیں وہ، جو کرسیاں چھنی تو رام رام بولنے لگے، جو کرسیاں تو رام رام بولنے لگے، جو کرسیاں چھنی تو رام رام بولنے لگے، کہ سر پہ چڑھ کے آپ کے غلام بولنے لگے۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ گواہی دینا چاہتا تھا جرم کے خلاف میں، گواہی دینا چاہتا تھا جرم کے خلاف میں، گواہی دینا چاہتا تھا جرم کے خلاف میں، وہ مجرموں کے ساتھ میرا نام بولنے لگے، وہ مجرموں کے ساتھ میرا نام بولنے لگے۔ اور ذات اس غزل کا آخری شعر آپ کی سماعتوں کو سپرد کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔
عجب فقیر تھا زبان کھولتا نہ تھا کبھی، عجب فقیر تھا زبان کھولتا نہ تھا کبھی، عجب فقیر تھا زبان کھولتا نہ تھا کبھی، جہاں جہاں گیا وہ خود مقام بولنے لگے، جہاں جہاں گیا وہ خود مقام بولنے لگے، اور نکیل ڈالنا ضروری ہو گیا ہے اے کلیم، نکیل ڈالنا ضروری ہو گیا ہے اے کلیم، نکیل ڈالنا ضروری ہو گیا ہے اے کلیم، ذرا سی ڈھیل دی تو بے لگام بولنے لگے۔ الطاف ضیاء سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کو مشاعرہ بنانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ جناب الطاف ضیاء مائک پر۔ میں اس مسئلے سے آپ کی سماعتوں تک پہنچنا چاہتا ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ جب میں یہاں سے لوٹوں تو آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہوں، اس امید کے ساتھ میں مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہاتھ سے بعد میں پالتا ہوں، ہاتھ سے بعد میں پالتا ہوں، سنیں دوستو، ہاتھ سے بعد میں پالتا ہوں، ہاتھ سے بعد میں پالتا ہوں، ہاتھ سے بعد میں پالتا ہوں، میں مسافر نہیں راستہ ہوں، میں مسافر نہیں راستہ ہوں، کیا کہنے ہیں الطاف؟ واہ واہ۔ ہاتھ سے بعد میں پالتا ہوں، میں مسافر نہیں راستہ ہوں، میں مسافر نہیں راستہ ہوں۔ اور بطور خاص یہ شعر پر آپ کی توجہ کا تعلق، بے بسی پر رہن نوچتی ہے، سنا دوستو، بے بسی پر رہن نوچتی ہے، 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 کربلا ہوں کہ موجے بلا ہوں، کربلا ہوں کہ موجے بلا ہوں، ہاتھ سے بعد میں پالتا ہوں۔ سنیں دوستو، مطلب سماعت فرمائیں۔ سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، مجھے اچھا لگا دوستو، آپ لوگ بیدار ہو گئے، اور اب مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی شعر میرا ضائع نہیں ہوگا، اس امید کے سے میں یہ مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یار کرے گا۔ کیا کہنے ہیں الطاف؟ بہت شکریہ دوستو، میں آج کرتا ہوں۔ سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یار کرے گا،
اور یہاں سے ایک ایک شعر میں آپ کی شرکت، محبتیں اور دعائیں ملاحظہ فرمائیں. یہ شعر میں اپنی قوم کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم جوہر کانپوری صاحب کے حوالے سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی. اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا. یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی. اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا. اور خاص طور سے یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں. واہ، سنیں دوستو، خاص طور سے میرے نوجوان دوستوں کے لیے یہ شعر. میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، رسوا وہی مجھ کو سر بازار کرے گا، رسوا وہی مجھ کو سر بازار کرے گا، رسوا وہی مجھ کو سر بازار کرے گا. سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا. اور بطور خاص یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں دوستو. سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا. میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا. ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمامی محترم اور مستند شعراء اکرام اور مہمانان سے میری گزارش ہے کہ میرے اس شعر میں شرکت فرمائیں. بطور خاص شعر آپ کی سماعتوں کی نظم ملاحظہ فرمائیں. میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا، میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا. سایہ تو مدد کرنے سے انکار کرے گا، سایہ تو مدد کرنے سے انکار، کیا کہنے بابا، سایہ تو مدد کرنے سے انکار کرے گا. میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا، میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا. سایہ تو مدد کرنے سے انکار کرے گا. اور دوستوں جس شعر کے لیے میں نے یہ غزل چھیڑی ہے وہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں امانت کے طور پر. آپ اسے محفوظ کر لیں اپنے دل میں. ملاحظہ فرمائیں یہ شعر، اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ شعر آپ یاد کر کے لے جائیں گے. میں شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص میرے محترم ناظم مشارہ رئیس انصاری کے حوالے سے. یہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظم ملاحظہ فرمائیں. اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے. جب آئینہ سچ کہنے سے انکار کرے گا. وہ ہے ماجد دیوبندی، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے جدہ ہو، چاہے پاکستان ہو، اس کی آواز گونجتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے، تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے. ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے. جناب ماجد دیوبندی مائک پر. بالکل تازہ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا میرے بڑے بھائی محترم رئیس انصاری صاحب، جو لکھنوی تہذیبی شاعری کے حوالے سے بہت ہی محترم نام ہے، انہوں نے میرے حوالے سے تعارف میں جو کہا میری خوش نصیبی ہے، آپ کی محبت ہے. حضرات گرامی، کسی شاعر کا لہجہ اس کی شناخت ہو جانا خدا کے بے پناہ کرم کی بات ہے. آپ کی دعاؤں سے ذرہ برابر صحیح، لیکن ایک شناخت تو اللہ نے بنا دی. کوشش کروں گا کہ اس شناخت سے نہ ہٹوں.
غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. بتائیے آپ موڈ میں ہیں کہ نہیں سننے کا؟ یہ بات پورا مردانہ طریقے سے سنیے، اس لیے کہ مرد شاعری پڑھ رہا ہے. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. ایک ایک شعر پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ ہر شعر میں آپ کو تاریخ ملے گی، آپ خود تلاش کیجئے کہ کون سی تاریخ ہے. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. سنیں میرے دوست، کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. حضرات ملاحظہ فرمائیں، 1400 سال کے بعد سائنسداں پہلے آسمان تک پہنچا. میرے آقا نے 1400 سال پہلے وہاں پہنچ کر دکھا دیا جہاں جبریل امین نے کہا کہ اب میرے بس کی بات نہیں. 1400 سال پرانا واقعہ، 1400 سال کے بعد ہمارے سائنسداں کا پہلے آسمان پر جانا، اور اس گنہگار کے 2 مصرے ملاحظہ کیجیے گا. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. سنیے گا دوست، میں انہی لوگوں سے مخاطب ہوں جن سے مجھے مخاطب ہونا چاہیے، ہر ذہن تک میں پہنچ نہیں سکتا. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. آپ کے ذہنوں پر سکوت چھا گیا، اس سکوت کو توڑیے. پیش کرتا ہوں ایک شعر، علماء بھی تشریف فرمائیں. میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت تک کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث اور قرآن. ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، پوری دنیا میں ہم ذلیل ہیں. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. تم حدیث و قرآن میں، سنیں میرے محترم، تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کو ڈھونڈو، تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کو ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. آخری شعر محترم سنیے. سردار صاحب ایک آدھ شعر اپنے ساتھ لے جائیے، میرا دل چاہتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ پوری رات مشاعرے میں بیٹھے اور ایک آدھ شعر بھی اپنے ساتھ نہ لے گئے تو ہمارا آنا بیکار. اسلام کا فلسفہ یہ گنہگار آپ کے درمیان پیش کرنے کی ہمت کر رہا ہے. ملاحظہ کیجیے گا دوستو، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. پہنچیے دوستو وہاں تک جہاں سے میں نے شعر نکالا ہے. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا،
دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. یہ غزل ختم ہو رہی ہے. غزل کا مقطع سنیں میرے دوستو. غزل کا مقطع سنا رہا ہوں, آپ کے ذہنوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس کوشش میں. حضرات گرامی, وہ میرے آقا چلے جا رہے تھے. سنیے, ایک بوڑھی انہیں راستے میں ملی, اس کے سر پر بوجھ تھا کافی. آقا نے فرمایا کہ لاؤ یہ بوجھ مجھے دے دو, میں تمہیں گھر تک پہنچا دوں. بڑا مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کہا تم تو بہت اچھے ہو, لو یہ بوجھ رکھ لو, لیکن جب تم جاؤ گے تو میں تمہیں بہت اچھی بات بتاؤں گا. سنیں میرے دوست, آپ نے وہ بوجھ اپنے سر پر رکھا, اس بوڑھی کے ساتھ گئے, اس کے گھر پہنچے, وہ بوجھ اتارا. بوڑھی نے کہا کہ تم بہت اچھے آدمی ہو, میں تمہیں بہت اچھی بات بتانا چاہتی ہوں اس لیے کہ تم نے آج میرا بھلا کیا. انہوں نے کہا اچھا بتا دیجئے. بڑی بی نے کہا کہ دیکھو محمد نام کا ایک شخص ہے, اس سے کبھی نہ ملنا. ہنسیے نہیں, سوچیے. بڑی بی نے کہا میں تمہیں بہت اچھی بات بتا رہی ہوں, محمد نام کا ایک شخص ہے, اس سے کبھی نہ ملنا, اس لیے کہ جو اس سے ملا وہ اس کا ہو گیا. آپ نے کہا اچھا بڑی بی ٹھیک ہے, آپ کی بات ہے تو میں مانتا ہوں. جاننے لگے تو بڑی بی نے کہا بیٹے اپنا نام تو بتا دو. آپ نے کہا میں وہی محمد ہوں. اس طرح پھیلا ہے ہمارا دین جسے آج بے دینوں نے غلط استعمال کر لیا. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں, خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. یہ جو واقعہ میں نے سنا ہے, اب مقطع سنیے. کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد, کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد, جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا. جین صاحب بیٹھے ہیں, یہ کتاب ایڈٹ کر رہے ہیں. وہ نہیں, سنو میرے دوست, بیٹھ جائے جیپ میں سنا. یہ جین صاحب بیٹھے, یہ کتاب ایڈٹ کر رہے ہیں ماں اور باپ کے موضوعات پر. اس میں شعر ہے. انہوں نے کہا کچھ اس موضوع پہ سنا دوں, اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر. سامان تجارت سے پہلے. عمر بھر سب کچھ کیا اور ماں کی خدمت کی نہیں, عمر بھر سب کچھ کیا اور ماں کی خدمت کی نہیں, اس طرح حاصل جہاں میں ہم نے جنت کی نہیں. عمر بھر سب کچھ کیا اور ماں کی خدمت کی نہیں, اس طرح حاصل جہاں میں ہم نے جنت کی نہیں. عمر بھر سب کچھ کیا اور ماں کی خدمت کی نہیں. سنیں دوستو, اس میں بھی انشاءاللہ ہر شعر میں تاریخ ملے گی. نام عثمان غنی رکھنے کا ہم کو شوق ہے, نام عثمان غنی رکھنے کا ہم کو شوق ہے, اور خدا کے نام اپنی مال و دولت کی نہیں, اور خدا کے نام اپنی مال و دولت کی نہیں. عمر بھر سب کچھ کیا اور ماں کی خدمت کی نہیں. ایک شعر پیش کرتا ہوں حضرات. دیکھیے, ہندوستان سے پاکستان جو لوگ گئے اس کو بھی لوگ ہجرت کہتے ہیں, لیکن یہ گنہگار ایک طالب علم آپ کے درمیان ہجرت کا صحیح مفہوم پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سنیے گا محترم, اس لیے کہ جب میرے آقا کو ہجرت کا حکم ہوا تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اپنے وطن کی طرف, مکے کی طرف, لیکن کیونکہ حکم ہو گیا تھا اس لیے آپ ہجرت کر رہے. تو ہجرت وہ تھی. پاکستان جو لوگ گئے وہ ہجرت نہیں, منتقلی تھی, لیکن ہم اسے ہجرت بھی کہتے ہیں. میں صحیح ہجرت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. عمر بھر سب کچھ کیا اور ماں کی خدمت کی نہیں, اس طرح حاصل جہاں میں ہم نے جنت کی نہیں. حکم جب آیا تو فوراً چھوڑ کر گھر چل دیے, حکم جب آیا تو فوراً چھوڑ کر گھر چل دیے. ہم نے اپنے آپ سے تو کوئی ہجرت کی نہیں,
हमने अपने आप से तो कोई हिजरत की नहीं, उम्र भर सब कुछ किया और माँ की खिदमत की नहीं। आखिरी शेर, अपने जाबाजों पे हमको फख्र भी है नाज भी, अपने जाबाजों पे हमको फख्र भी है नाज भी, जान दे दी जुल्म के हाथों पे बैत की नहीं, जान दे दी जुल्म के हाथों पे बैत की नहीं, उम्र भर सब कुछ किया और माँ की खिदमत की नहीं, इस तरह हासिल जहां में हमने जन्नत। जी हालात हजरत की आहिस्ता आहिस्ता होगा। एक भरता है तो एक जख्म भर आता है। ये गजल का शेर आप ही की नजर है, मुलाहिजा करें। जब भी आता है मुझे तरके ताल्लुक का ख्याल, जब भी आता है मुझे तरके ताल्लुक का ख्याल, चांद यादों का दरीचे में उतर आता है, चांद यादों का दरीचे में उतर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो आप कह रहे हैं दोस्तों, शायरी तो ये भी है, लेकिन अब जब भी आता है मुझे तरके ताल्लुक का ख्याल, चांद यादों का दरीचे में उतर आता है। मक्ता सुन लीजिएगा। कल खुदा जाने सरे दोष ये सर हो के न हो, कल खुदा जाने सरे दोष ये सर हो के न हो, ख्वाब में खून का सैलाब नजर आता है, ख्वाब में खून का सैलाब नजर आता है। लौट कर जब कोई परदेस से घर आता है, बहुत बहुत जिनको मालूम नहीं अजमत सजदा क्या है, क्या खबर उनको कि ईमान का उजाला क्या है, जिनको मालूम नहीं अजमत सजदा क्या है। और इस शेर के साथ आप सब शरीक हों। हक पे हम जान भी देने का हुनर जानते हैं, मुलाहिजा करें। हक पे हम जान भी देने का हुनर जानते हैं, तूने गर्दिश दौरां हमें समझा क्या है, तूने गर्दिश दौरां हमें समझा क्या है। हक पे हम जान भी देने का हुनर जानते हैं, तूने गर्दिश दौरां में समझा क्या। एक जमाना था कि दिल्ली को अदबी हैसियत हासिल थी, दिल्ली अदबी स्कूल कहा जाता था, लखनऊ को अदबी स्कूल कहा जाता था, हैदराबाद को अदबी स्कूल कहा जाता था। लेकिन अदब के इस हवाले से जो शहर अदब की दुनिया में बाद में उभरे, उनमें था राजस्थान में टोक, पटना में अजीमाबाद और उसी तरह था रामपुर, लेकिन भोपाल भी था, जहां कैद भोपाली ने यह कहा था कि जिंदगी है यूं खाली जिंदगी के ख्वाबों से जैसे कोई तस्वीरें नोच ले किताबों से। उसी शहर की तहजीबी अमानतों का वारिस और अमानतदार मैं उसको इस जुमले के साथ उससे दरख्वास्त कर रहा हूं कि जब वो कागज पर खुशबू लिखता है तो कागज खुशबू दे उठता है, जब तलवार लिखता है तो जज्बा शहादत पैदा होता है। वो है फनकार मंजर भोपाली, इस्तकबाल किए मन। एक मतला और एक शेर, फिर एक गजल के लिए हुक्म समाअत आएगा। चिंगारियों को शोला बनाने से क्या मिला, चिंगारियों को शोला बनाने से क्या मिला, चिंगारियों को शोला
بنانے سے کیا ملا، طوفان سو رہا تھا جگانے سے کیا ملا، طوفان سو رہا تھا جگانے سے کیا ملا، آندھی تیرے غرور کا سر ہو گیا بلند، آندھی تیرے غرور کا سر ہو گیا بلند، ورنہ تجھے چراغ بجھانے سے کیا ملا، ورنہ تجھے چراغ بجھانے سے کیا ملا، چنگاریوں کو شعلہ بنانے سے کیا ملا۔ حضرات ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت فرمائیے گا، سماعت فرمائے مطلع۔ چاندی سونے سے لکھے قصیدے عظمتوں کے حوالے نہیں ہیں، چاندی سونے سے لکھے قصیدے، چاندی سونے سے لکھے قصیدے عظمتوں کے حوالے نہیں ہیں، ان اپنے بارے میں تم سے پوچھو جن کے منہ میں نوالے نہیں ہیں، اپنے بارے میں تم سے پوچھو، چاندی سونے سے لکھے قصیدے عظمتوں کے حوالے نہیں ہیں، اپنے بارے میں تم سے پوچھو جن کے منہ میں نوالے نہیں ہیں، اپنے بارے میں تم سے پوچھو، یہ تو وعدہ کیا ہے خدا نے حشر تک ہم سلامت رہیں گے، یہ تو وعدہ کیا ہے خدا نے حشر تک ہم سلامت رہیں گے، ہم تمہارے کسی بھی ستم سے خاک میں ملنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے کسی بھی ستم سے خاک میں ملنے والے نہیں ہیں۔ حضرات ایک مطلع اور ایک شعر پھر ایک غزل سماعت فرمائیے گا، مطلع سماعت فرمائیں۔ جب بھی اہل حق اٹھے دو جہاں اٹھانا ہے، جب بھی اہل حق اٹھے دو جہاں اٹھانا ہے، خاک پر کیا سجدہ آسمان اٹھانا ہے، خاک پر کیا سجدہ، جب بھی اہل حق اٹھے دو جہاں اٹھانا ہے، خاک پر کیا سجدہ آسمان اٹھانا ہے، خاک پر کیا سجدہ، جب میری اڑانوں کو آسمان رہا سایہ، جب میری اڑانوں کو آسمان رہا سایہ، لوگ پر کترنے کو قینچیاں اٹھا لائے، لوگ پر کترنے کو۔ دیکھیں حضرات ایک نظم میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں،
پیش کرتا ہوں. دیکھیے یہ ابھی بہت خوبصورت ہمارے احباب نے، ہمارے دوستوں نے، خاص طور سے ماجد صاحب نے بہت اچھی شاعری سنائی. میں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ابھی جو کچھ ہنگامہ ہوا ہے دنیا میں، جس طریقے سے ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں، عراق ہو یا ایران میں بھی شروع ہو گیا ہے، اب افغانستان ہو، سعودی عرب ہو، ہر جگہ یہودیوں نے اٹیک کر رکھا ہے. مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ہے اس کا ہمیں سب کو مل کے سوچنا چاہیے اور اس کا جواب وقت پہ دینا چاہیے. یہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. اداس ہونے سے فائدہ کیا، ملاحظہ فرمائیے گا. اداس کیوں ہو، اداس کیوں ہو، بتاؤ تم بدحواس کیوں ہو، بتاؤ تم بدحواس کیوں ہو، اداس کیوں ہو، اداس کیوں ہو، بتاؤ تم بدحواس کیوں ہو، بتاؤ تم بدحواس کیوں ہو. بندے کے ذرا. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، جو ہو چکا اس پہ خاک ڈالو، نئے نئے راستے نکالو، اڑانے ٹوٹے پروں میں بھر لو، ہوا کے لشکر کو فتح کر لو. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. بندے کے ذرات محبت ہے. جو قوم ہاری وہ مٹ گئی ہے، جہاں میں ہمت ہی زندگی ہے. تمہاری تاریخ خود ہے شاہد، کرشمے کیا کر چکے مجاہد. تمہیں شہادت نے کیا دکھایا، یزید کو خاک میں ملایا. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. جو چاروں جانب سے گر گئے ہو تو تم بھی تلوار بن کے اٹھو. ملے گی فتح مبین ایک دن، تمہاری ہوگی زمین ایک دن. محافظ اپنے جو تم بنو گے تو سر اٹھا کر بھی جی سکو گے. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. حضرات بند ملازم فرمائیں. گرا پھر اب رہا کے سر پر طیور بن کر عمل کے کنکر. اجل کا بیکار خوف چھوڑو، شکست یہ اتحاد جوڑو. پکڑ لو زنجیر لا الہ، ملے گا تم کو تمہارا چاہا. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. لگاؤ ضرب کلیم بڑھ کر
فرعونیت کے سر پر بد کی ہے راہ بند کر دو خدا کا پرچم بلند کر دو نبی کا تم پر ابھی کرم ہے تمہارے اندر علی قدم ہے اداس ہو لگا ضرب کلیم بڑھ کر تمام فرعونیت کے سر پر بد کی ہے راہ بند کر دو خدا کا پرچم بلند کر دو نبی کا تم پر ابھی کرم ہے تمہارے اندر علی قدم ہے اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. کی شخصیت ایسی ہے جس نے راجستھان جیسے راجپوتوں کے علاقے میں جنم لیا, وہاں سے شاعری کا آغاز کیا اور آج بمبئی میں سیریل کے حوالے سے مشاعروں کے حوالے سے پوری دنیا میں محبت کے ساتھ سنی جا رہی. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں ان کے لیے کہ وحشت میں تار تار گریبان کر دیا, وحشت میں تار تار گریبان کر دیا, تہذیب کا اثاثہ بھی قربان کر دیا. یاران خوش مذاق نے اللہ کی پناہ اردو کو بے قصور مسلمان کر دیا. محترمہ لتا حیا ہماری غزل نظم اور گیت کے حوالے سے ایک معتبر آواز اور معتبر حوالہ میں ان سے نہایت ادب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں, اور آپ حضرات سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اب تو آپ مشاعرے میں آخری لمحوں میں گرمی لے آئیے. محترمہ لتا حیا. میں صرف اردو ہی نہیں, میں یہ بولتی ہوں اسلام بھی میرا ہے اور ہر مسلمان میرا ہے. کس لیے کہ میرے دل پر کسی کی بھی حکومت چل نہیں سکتی, میرے دل پر کسی کی بھی حکومت چل نہیں سکتی. محبت ہوں میرے آنچل میں نفرت پل نہیں سکتی. میرے دل پر کسی کی بھی حکومت چل نہیں سکتی. محبت ہوں میرے آنچل میں نفرت پل نہیں سکتی. اور کرو گے عشق نفرت تو دھوکہ کھاؤ گے ایک دن, کرو گے عشق نفرت سے تو دھوکہ کھاؤ گے ایک دن. محبت نام کی عورت کبھی بھی چھل نہیں سکتی, محبت نام کی عورت کبھی بھی چھل نہیں سکتی. اور دیکھیے میں نے کبھی بھی فرق نہیں کیا, میں ہندی کے الفاظ بھی اگر ضروری سمجھتی ہوں تو میں لے آتی ہوں, اور میرا ایسا ماننا ہے کہ ہندی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب اردو کے ساتھ مل جاتی ہے. تو سنیے گا کہ انہیں ہنسا گوارا ہے ہمیں انسان پیارا ہے, انہیں ہنسا گوارا ہے ہمیں انسان پیارا ہے. کبھی انسانیت خونی سڑک پر چل نہیں سکتی. میں جب کچھ کر نہیں سکتی تو پھر یہ سوچ لیتی ہوں, میں جب کچھ کر نہیں سکتی تو پھر یہ سوچ لیتی ہوں مقدر میں یہی ہے اور ہونی ٹل نہیں سکتی. اور میں اس کے پیار کی لو میں جھلستی تو نہیں پھر بھی, میں اس کے پیار کی لو میں جھلستی تو نہیں پھر بھی. کہوں یہ بھی اسے کیسے کہ کہوں یہ بھی اسے کیسے کہ جا میں جل نہیں سکتی. نہ جانے کون ہے جن کو برائی راس آتی ہے, نہ جانے کون ہے جن کو برائی راس آتی ہے. حیا کو تو گناہ کی ایک پائی پھل نہیں سکتی. محبت ہوں میرے آنچل میں نفرت پل نہیں سکتی. اور میں بہت ہمت سے ترنم میں سنانے کی کر رہی ہوں, حالانکہ ساتھ میں پھر بھی میں کوشش کروں. سنے گا, آپ سے معذرت چاہوں گی. ابھی بات کی گئی کہ ہمیں غدار کہا جاتا ہے, سوتیلا کہا جاتا ہے. جو لوگ سوتیلا اور غدار کہتے ہیں وہ لوگ سوتیلے اور غدار ہیں. میں یہاں سے بات ہندوستان کی بیٹی, دھرتی کی بیٹی آپ سے بات کر رہی ہے. آپ نے کہا دھرتی کے بیٹے کی بات سنیے. یہاں پر رام بستا ہے, یہاں رحمان بستا ہے, یہاں ہر ذات کا ہر قوم کا انسان بستا ہے. جو ہندو ہو تو کیا تم ہی فقط ہندوستانی ہو, جو ہندو ہو تو کیا تم ہی فقط ہندوستانی ہو. یہاں ہر ایک مسلم دل میں ہندوستان بستا ہے. اور دیکھیے ابھی بات کی گئی اسلام, مذہب, بش, ہندوستان, عراق, لیکن ایک بہت ہی جو ابھی گواٹے مالا میں سنا گیا کہ قرآن کو جلا دیا گیا تھا,
मैंने उस पर कहने की कोशिश की, सुनेगा। जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, कयामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का। ये कुरान है कलामे पाक है, तू क्या मिटाएगा। ये कुरान है कलामे पाक है, तू क्या मिटाएगा। कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का। जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, कयामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का। ये कुरान है कलामे पाक है, तू क्या मिटाएगा। कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का। और देखिए मैं पूरी तरतीब से बताऊंगी दहशत क्या है, क्या होना चाहिए और उसका क्या अंजाम होगा और होने के बावजूद क्या हुआ, सुनिएगा। लेकिन इससे पहले मुल्क के कुछ जो भी इन दिनों गुजरा है उसको सुनिए कि मुल्क में दंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है। मुल्क में दंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, आदमी नेता हुआ है और सब कुछ ठीक है। मुल्क में दंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, आदमी नेता हुआ है और सब कुछ ठीक है। और ये गनीमत है हवा खाते हो अब भी मुफ्त में, ये गनीमत है हवा खाते हो अब भी मुफ्त में। प्याज बस महंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, प्याज बस महंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है। और मेरे चेहरे पर उदासी बात करते हो जनाब, मेरे चेहरे पर उदासी बात करते हो जनाब। आंख से पानी गिरा है और सब कुछ ठीक है। अब बस जरा तौहीन थोड़ी तलखियां तकलीफ बस जरा तौहीन थोड़ी तलखियां तकलीफ बस। मेरे हाथों में लिखा है और सब कुछ ठीक है, मेरे हाथों में लिखा है और सब कुछ ठीक है। और घर गरीबों के ढहे क्या फर्क बिल्डर को पड़ा, घर गरीबों के ढहे क्या फर्क बिल्डर को पड़ा। आदमी से धन बढ़ा है और सब कुछ ठीक है। और रोज इज्जत लुट रही है लड़कियों की ट्रेन में, रोज इज्जत लुट रही है लड़कियों की ट्रेन में, रोज इंसान कट रहा है और सब कुछ ठीक है। अब बस अना खुददारियां छोड़ी न छोड़ा अपना घर, बस अना खुददारियां छोड़ी न छोड़ा अपना घर। बेहयाई भी हया है और सब कुछ ठीक है, आदमी नेता हुआ है और सब कुछ ठीक है। उर्दू की नज़्म आप लोगों की खिदमत में। सुबह का पहला पयाम उर्दू, ढलती हुई सी जैसे शाम उर्दू, उतरे जा तारे वही बाम उर्दू, बड़ी कम सिन गुल फाम उर्दू। जैसे नए साल का ये दिन होना और बीते साल की आखिरी दुआ, नया साल नई राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। नया साल नई राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मुझे तो ये अम्मी के दुलार सी लगे और मेरे अब्बू जी के प्यार सी लगे, बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहना की ये पुकार सी लगे। मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी है, दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी है, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे न मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे। जो ये कहते हैं ये जुबान है, उनके दिलों में तो फकत है। जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और ये खास तौर से सुनिए, यहीं पे है जन्मी, यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूलिए यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली। चाहे पिया का हो घर परदेश में, पियर तो इसका है इसी देश में, तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू।
तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। सुनिए, बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, होके बाद अब भी शऊर नहीं है। तुझे कतरा तो रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही तू दमखम, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। क्या बताऊं ये जुबां है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ, शोहरतों ने जैसे मुझे हौले से छुआ, मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही, आए हर गांव मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, आए हर गांव मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और आखिरी बंद देखिए, और भी अजीम और महान तू बने, और भी हसीन और जवान तू बने, दिल बने किसी का ईमान तू बने, किसी का खुदाया भगवान तू बने, और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी, मैं तो खुद तेरी ही पनाह में पली, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम। क्या भला चांद सितारों की जुबान समझेंगे, बर्ग फूलों का परिंदों का बयां समझेंगे, कितने बदबख्त हैं वाकिफ नहीं जो उर्दू से, कितने बदबख्त हैं वाकिफ नहीं जो उर्दू से, वो हया इल्म मोहब्बत को कहाँ समझेंगे, वो हया इल्म मोहब्बत को कहाँ समझेंगे। अभी गुजराती में किसी ने एक बहुत खूबसूरत शेर सुनाया था, तो जुबान तो खुद यकजहती का काम करती है। मुझे याद आ गया कि हूँ फैलाऊं मारो हाथ तो तारी खुदाई दूर न थी, हूँ फैलाऊं मारो हाथ तो तारी खुदाई दूर न थी, पर हूँ मांगू न तू आपे ई बात मने मंजूर न थी। तो इसलिए यकजहती और मोहब्बतों को हमें सियासतदान से छीनने की जरूरत नहीं है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, छीनने की जरूरत है। और वो तब हम छीन सकते हैं जब हमारे दिल में यह जज्बा हो कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और देखिए हजरात, सिर्फ अपना ही दर्द अपना नहीं होता, गैर के दर्द को भी अपना समझना चाहिए। अभी आप देख रहे थे कि जो भी तमाम आसमानी किताबों में लिखा है कि जब कयामत तभी आएगी जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सुनिएगा, ये बर्बादी, तबाही, जलजले, भूकंप, खूरेजी, ये बर्बादी, तबाही, जलजले, भूकंप, खूरेजी, ये सब कुछ देखकर जाहिर है कि शैतान खुश होगा। कयामत तय है, आनी है, मगर यह भी मुतय्यन है, अगर कुछ आ गई जल्दी तो जिम्मेदार बुश होगा। वाह वाह वाह। और दो कतात मैंने कहे थे सद्दाम साहब की गिरफ्तारी से पहले, गजल से पहले कब्ल दो कतात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक उनकी गिरफ्तारी के बाद का, सुनिएगा। कोई कुछ भी इल्जाम मुझ पर लगाए, लेकिन जो शख्स बुरा है वो बहरहाल बुरा है। अभी ईरान को भी धमकी मिलनी शुरू हुई, हमें भी चाहे कुछ भी हो, लीडर को वीजा देने से मना किया, दादागिरी की इंतहा है। सुनिएगा, है दुनिया का चलन, सच्चों को वो इल्जाम देती है, जो प्यासे भी नहीं उनको उठाकर जाम देती है, मगर ये भी है एक दस्तूर के जब जुल्म बढ़ता है, मगर ये भी है एक दस्तूर के जब जुल्म बढ़ता है, बगावत मुस्कुरा कर फिर कोई सद्दाम देती है, बगावत मुस्कुरा कर फिर कोई सद्दाम देती है। और अब देखिए उनकी गिरफ्तारी के बाद का जो कथा मैंने कहा,
अभी है हौसला जिंदा, अभी सांसें सलामत हैं। खुदा की दी हुई ये जिंदगी ये देन बाकी है। तू अपनी एक फतह पर न इतना नाज कर जालिम, तू अपनी एक फतह पर न इतना नाज कर जालिम। भले सद्दाम बेबस है मगर लादेन बाकी है। शुक्रिया। अभी है हौसला, अभी है हौसला जिंदा, अभी सांसें सलामत हैं। खुदा की दी हुई ये जिंदगी ये देन बाकी है। तू अपनी एक फतह पर न इतना नाज कर जालिम, भले सद्दाम बेबस है मगर लादेन बाकी है। और अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो वैसे तो तहज्जुद का वक्त हो चुका है, हम लोग ना पढ़ सकते हो लेकिन दुआ तो कर सकते हैं। मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिएगा इस खतर में। साथ टीवी पे जो देखूं कभी राख का मंजर, दिल रोए अश्क आंख से बोले यही बहकर। अल्लाह दुआ है कि अबाबील का लश्कर, अल्लाह दुआ है कि अबाबील का लश्कर फिर से गिराए लश्कर बुश पे कोई कंकर, फिर से गिराए लश्कर बुश पे कोई कंकर। और देखिए गजल आप तक पहुंचा रही हूँ। नईम अख्तर साहब ने बहुत खूबसूरत आगाज किया था और कहा था कि जो दीन मोहम्मद है वो हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। गजल का मतलब उसी सिलसिले का सुनेगा। मैं तमाम हिंदुओं की तरफ से दावा कर रही हूँ, सुनिए। इंसान परिंदा न चरिंदा ही रहेगा, इंसान परिंदा न चरिंदा ही रहेगा, इंसान परिंदा न चरिंदा ही रहेगा, पर मजहब इस्लाम हमेशा ही रहेगा, पर मजहब इस्लाम हमेशा ही रहेगा। और देखिए जो भी हालात हाजरा की गजल आप तक लेकर आई हूँ। दौलत की हवस क्या है रिलायंस से पूछो, दौलत की हवस क्या है रिलायंस से पूछो, दौलत की हवस क्या है रिलायंस से पूछो। पैसा सगाओ भाई पराया ही रहेगा, पैसा सगाओ भाई पराया ही रहेगा। और इसी सिलसिले का एक और शेर, 15 जनवरी को खबर छपी थी कि सूरज में दाग दिखा और तमाम साइंसदान बहुत हैरान है, तो सुनिएगा। इसी सिलसिले का है। लेता नहीं एनर्जी रिलायंस से फिर भी, लेता नहीं एनर्जी रिलायंस से फिर भी, लेता नहीं एनर्जी रिलायंस से फिर भी, सूरज में दिखा दाग अजूबा ही रहेगा, सूरज में दिखा